Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to have the part 3 of vocabulary and indicate series. इससे पहले हमने दो पार्ट्स किए हैं जिसमें हमने मुख्तलिफ वर्ड्स के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को डिस्कस किया. आज के इस थर्ड पार्ट में हमारे पास जो बाकी वर्ड्स हैं हम उस पर डिस्कशन करते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज़ कंडिसेंडेड. कंडिसेंडेड के दो मतलब हैं. एक इसका मतलब होता है मानना और दूसरा इसका मतलब होता है झुकना. लेकिन हम नॉर्मली इसको ऐसे सिचुएशन में यूज़ करते हैं कि जब कोई बंदा जलील सी हरकत करता है और वो जो है वो किसी बात के लिए जो है वो या अपने मतलब को पूरा करने के लिए झुक जाता है. लेकिन पुख्तो के तमुंग वायु कहने लगा सर टिटावल जाता या दखपल मतलब द पाराडे जात द टिटे दल दे तमुंग कंडिसेंड वायु. तो इसके हमारे पास सिनोनिम्स आ जाएंगे. डीएन स्टूप. स्टूप का भी मतलब होता है झुकना. डिसेंड. डिसेंड का मतलब होता है नीचे झुक जाना. लोअर वन सेल्फ अपने आप को जो है वो नीचे दिखाना. पैट्रोनाइज एंड एक्ट बिलो वंस डिग्निटी. एक ऐसा काम करना जो कि उसके ज़ात के साथ जो है वो उसके साथ अच्छी नहीं लगती. बेन बो सेज. डिबेस वन सेल्फ मोरली. अखलाकी तौर पर अपने आप को जलील करना. अनडिग्निफाइड बिहेवियर. गैर इज़्ज़तमंदाना तरीका हम जिसे कह सकते हैं. तो इसके हमारे पास अब चूँकि आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जितने भी वर्ड्स कहे हैं ये बेइज्जती वाले वर्ड्स हैं. तो इसमें हमारे पास इसके एंटोनिम्स आ जाएंगे. रिस्पेक्ट अदब से एहतराम से रहना. राइज कड़ा हो जाना. रिफ्यूज़ किसी की गलत बात से इनकार करना. बाइकॉट. एस्टीम. एस्टीम का मतलब होता है इज़्ज़त ताज़ीम. रिगार्ड. अ कर्टियस एक्सप्रेशन. ओबीडियंस. डिफरेंस. रिस्पेक्टफुलनेस. अबाइड बाय एंड ऑनर. तो हर वो बात जिसमें ज़रारत होती है, जिसमें बेइज्जती होती है या जिसमें इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा झुक जाता है तो वो कंडिसेंडेड बन जाएंगे. और हर वो बात जिसमें रिस्पेक्ट होती है, जिसमें इंसान अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखता है, उसकी ताज़ीम उसमें होती है तो वो हमारे पास इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे. फिर वर्ड नंबर 2 हमारे पास है क्राइटेरिया. क्राइटेरिया का मतलब होता है तरीक़ेकार. जिस तरह अभी आप लोग जो है ये PMC के क्राइटेरिया के बारे में सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, आपको कितने परसेंट मार्क्स जो है वो मिलने चाहिए, कितने नहीं मिलने चाहिए. तो हर एक चीज़ में सिलेक्शन के लिए या हर एक चीज़ के काम करने का अपना एक तरीक़ेकार होता है जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं. पुख्तो की और दमूंगा द हर उसिस के दकिए दो जो खपल लारवी आगे तमूंग क्राइटेरिया वायु. स्टैंडर्ड. बेंचमार्क. नॉर्म. प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि हमारे पास एक सबूत होता है कि इससे पहले इसके बेस पर ये काम हुआ है तो वो हम फिर जो इससे पहले काम हुए हैं उसी को ही तरीक़ेकार बनाया जाता है. मैयर. इसके ज़रिए से इंसान के जो है वो देखा जाता है कि ये इस चीज़ के काबिल है कि नहीं. टच स्टोन. क्राइटेरियन. मेंसूरेट. अप्रेज. अप्रेज का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, किसी बंदे की काबिलियत का अंदाज़ा लगाना. इवेलुएट. फिर इसके हमारे पास एंटोनिम्स बन जाएंगे. चेंज. यानी जब कोई चीज़ जो है वो फिक्स नहीं होती और हर एक बंदा इसको अपने मर्ज़ी के मुताबिक करता है. कंजक्चर. कंजक्चर का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना. तो क्राइटेरिया में हम जो सिलेक्शन करते हैं वो बेसिक सबूत के बेस पर करते हैं, जबकि यहाँ पर कंजक्चर में हम क्या करते हैं कि बस जो हमारे जहन में कोई अंदाज़ा आ जाता है उसी के बेस पर हम सिलेक्शन करते हैं. फैंसी. गेस. प्रोबेबिलिटी. वहाँ पर जो है वो चीज़ें मुकम्मल आपके पास सबूत वाली होती है, यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाते हैं. पॉसिबिलिटी. हो सकता है कि ये बात इस तरह हो. डेयर से. इमेजिन. ओपाइन. ओपाइन का मतलब होता है किसी के बारे में अपना ओपिनियन पेश करना. रिकन. सपोज. थिंक. अप्रॉक्सीमेट. एस्टिमेट. गैज या गाज और जज. तो किसी बंदे के बारे में अगर आप उसके जो बेसिक उनके पास सबूत होते हैं या जो उसकी कैपेबिलिटी और एबिलिटी होती है उसके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं तो वो क्राइटेरिया बन जाता है. और अगर आप किसी के बारे में अपने नज़रिए के मुताबिक एक ख्याल डेवलप कर लेते हैं तो फिर वो हमारे पास इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे. नेक्स्ट वर्ड इज़ डेंटली. डेंटली का मतलब होता है नज़ाकत के साथ या प्यारे तरीके के साथ. पुख्तों की जो तमुंगा डेर पर नरम तरीके से या डेर पर एहतियात सरे. तो इसके हमारे पास सिनोनिम्स आ जाएंगे. डेलीगेटली. गुडी. मॉडरेटली. ईजीली आसानी के साथ. डिलेक्टेबल मज़ेदार तरीके से. फेस्टिडियस मैनर. एक्सक्विजिट बड़े खूबसूरत तरीके से. इथीरियल. स्किल्ड महारत के साथ. टेंडर्ड बड़े एहतियात के साथ. अनटफंड जो आप उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालते. फाइन स्पन. रिफाइंड एक उम्दा तरीके से.
تو یہ ہمارے پاس بن جائیں گے ڈینٹلی. اب اس کے ہمارے پاس انٹرنس بن جائیں گے رفلی, ان آرٹفلی, بالکل بغیر کسی صحیح طریقہ کار کے, انفسٹیڈیس, انفزی. انفسٹیڈیس اور انفزی کا مطلب ہوتا ہے بیکار طریقے سے, ایک ڈس آرگنائز, بغیر کسی ترتیب کے, کیئرلیسلی, انکلچرڈ, رگڈ, انڈر بریڈ, ان ریفائنڈ, ان جینٹل مین لائک. جس طرح اچھے لوگ جو ہے وہ, یا جو جینٹل مین لوگ ہوتے ہیں, یا جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ حرکات کرتے ہیں اس طرح نہ ہو. انٹائڈی, گندے طریقے سے. انگریشیس, بے عزت طریقے سے. ایگریسٹک, آرٹلیس, کورس, بڑے سخت طریقے سے. ایلبریڈ, کا مسل توپ چورتم پختوں کی وایو. ریوڈ, ان پالشڈ, جس بندے کے بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوتے. انکوت, جس میں جو ہے وہ بڑا ظالمانہ طریقہ ہوتا ہے. انکلٹیویٹڈ, ایک ایسے طریقہ کار جو کہ صرف آپ جاہل سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک تعلیم یافتہ بندے سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. نیکسٹ از ڈسپینسنگ. ڈسپینسنگ کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا یا دوسرے لوگوں کو پہنچانا. ڈسپینسنگ دنگو پختوں کی وایو یو دا سے طریقہ کار سے داغے پر ذریعہ باندھے یو سیز نور خلق تو ہم مہیوی. لیکن تاسو چې ډسپنسري ته لاړ شئ ان شاء الله تاسو سبا کله ډاکټران شئ که نه هغې به ډسپنسري وي نو په هغه ډسپنسري کې بیا مختلف قسمه دویانې موجودې وي چې هغه مریضانو ته ملاویږي. خو تاسو به ګورئ داسې کار نه کوئ ښه چې کرپشن به یې کوئ بس کورونو ته پکې هر څه وړئ بلکې کوشش به کوئ چې د غریب مال غریب ته ورسي. ہاں تو اس کا مطلب ہمارے پاس سینونمز آ جائیں گے. ایڈمنسٹریشن, جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کو صحیح طریقے سے چلانا. ایلوکیٹ, مہیا کرنا. الاٹ اور پورشن, ہر ایک بندے کو جو چیز اس کی حق ہوتی ہے وہ دینا. گیو, پرووائڈ, ڈیل آؤٹ, ڈش آؤٹ, ڈسٹریبیوٹ, تقسیم کرنا. ڈول آؤٹ, پارسل آؤٹ. فرنش, رینڈر, سپلائی, کیٹر, پلائی, آفر, پٹ اپ اینڈ الاؤ. تو آپ ڈسپینسنگ میں کیا کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو یہ پرمیشن دیتے ہیں کہ ان کی جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ اس کو مل جائے. تو اور جو اس بندے اس چیز کا حقدار ہوتا ہے آپ وہ چیز اسی بندے کو دیتے ہیں. اب اس کے ہمارے پاس اینٹونمز کیا آئیں گے؟ اس کے ہمارے پاس اینٹونمز آ جائیں گے مس ایلوکیٹ. مس ایلوکیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بندے کو جو اس کا حقدار ہوتا ہے وہ چیز آپ اس کو نہیں دیتے بلکہ غلط بندے کو دیتے ہیں. ڈس آرگنائز, ایک بے ترتیب طریقے سے کام کرنا. کلیکٹ, اکٹھا کرنا. اب ڈسپینس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ کو وہ چیزیں دیتے ہیں, جبکہ اگر ہم کلیکٹ کرتے تو پھر وہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں. تو یہ اس کا انٹونم بن جائے گا کنسیل, چھپانا. جب آپ چیزوں کو ڈسپینس کرتے تو وہ سب لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں, لیکن جب آپ اس کو چھپاتے ہیں تو اس کا انٹونم بن جائے گا انکلیوڈ, ہائڈ, کیپ, کمبائن. ہارڈ اینڈ گیدر کا مطلب ہوتا ہے اپنے لیے جو ہے وہ, جس طرح ہم کہتے ہیں نا, گودام بھرنا, ذخیرہ اندوزی کرنا. ریٹین, اپنے ساتھ رکھنا. سیکرٹ, کسی کو نہ بتانا. اٹیچ, ود ہولڈ کا مطلب ہوگا اپنے ساتھ اس کو رکوانا. یونائٹ, ایک جگہ پر رکھنا. ٹیک, بجائے اس کے کہ آپ دوسرے بندے کو دے دیں آپ اس سے لے کر جو ہے وہ اپنے ساتھ اس کو رکھ دیتے ہیں. نیکسٹ از ڈسپیوٹ. ڈسپیوٹ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا, تنازع. پختوں کی بتاؤ خپت جکم تم لانجا وایو. لانجی نہیں بتاؤ چکل نہ لانجے مانجے کا وے دے تمگا ڈسپیوٹ وایو. تو اس کو ہم الٹرکیشن کہتے ہیں, لڑائی جھگڑا. آرگیومنٹ, کسی کے ساتھ بحث کرنا. کنٹروورسی, کسی کے ساتھ مخالف کرنا. کراس فائر. چیلنج ہم تبھی کرتے ہیں جب ہم دوسرے بندے کے بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. کنٹیسٹ, مقابلہ کرنا. ڈینائی, انکار کرنا, ریفیوٹ کرنا, کسی کی بات کو نہ ماننا. ڈسکس اینڈ ڈاؤٹ, کسی کی کہی ہوئی بات پہ ہم جب شک کرتے ہیں تو تب ہم کہیں جا کر اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کرتے ہیں. اس کے ہمارے پاس اینٹونمز آ جائیں گے ایکارڈ, ایگریمنٹ, صلح کرنا, کسی کی بات کو ماننا. کنسنسس, کسی کے ساتھ جو ہے وہ متنازع بیان نہ رکھنا بلکہ ایک بات پہ جو ہے وہ ایک قسم کے اوپینین کو ڈیولپ کرنا. ہارمنی کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پیار محبت سے رہنا. ایگری, آپ کسی کے بات کے ساتھ ایگری کریں گے تو پھر تو لڑائی نہیں ہوگی. الاؤ, اپروو. کنسیڈ, کوروبریٹ. گیو ان, گیو اپ. پروف, کانکر. گو الانگ, میک پیس. تو دوسرے بندے کے ساتھ چلنا اور اس کے ساتھ کسی قسم کی لڑائی نہ رکھنا, یہ ہمارے پاس اس کے اینٹونمز بن جائیں گے. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈسٹریکٹ. ڈسٹریکٹ کا مطلب جس طرح آپ جانتے ہیں کہ توجہ ہٹانے کو ہم کہتے ہیں. جس طرح آج کل جو ہے وہ آپ لوگ جب اسٹڈی کرتے ہیں تو اپنے ساتھ موبائل کو رکھتے ہیں تو موبائل آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے. اب یاد رکھیں
کہ جب بھی آپ اسٹڈی کریں ٹرائی ٹو اسٹڈی وتھ فل کنسنٹریشن. ہر وہ چیز جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آپ کے مقصد سے دور کر رہی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو اپنے آپ سے دور رکھیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا موبائل آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے, آپ کے دوست کے میسیجز آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, تو کچھ دنوں کے لیے موبائل کو آف کر لیں, کیونکہ اس سے کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں آئے گی. تو ڈسٹرب کا مطلب ہوتا ہے توجہ ہٹانا. پختو کې ورته موږ څه وایو چې تا کله د خپل مقصد نه یا د سوچ ته چې دی بې ځایه کېږي ته موږ ډسټریکټ وایو, ڈائیورٹ, مس لیڈ. اب لیڈ دے کہ مس لیڈ, غلط راستے پہ لے کے چلنا. بیوائلڈر, امیوز, ڈیٹرائٹ, ڈسٹرب, ڈائیورٹ, پرپلیکس. آپ جب ڈسٹرٹ ہوتے تو پھر اس کے بعد آپ اینڈ میں کیا ہوتے ہیں, کنفیوز ہوتے ہیں. اس کے ہمارے پاس اینٹنمس کیا آئیں گے, اس کے ہمارے پاس اینٹنمس آ جائیں گے کام. جب آپ ڈسٹرائٹ نہیں ہوتے, کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے, تو پھر آپ کیا ہوتے ہیں, کام ہوتے ہیں, بڑے پیارے جو ہے وہ موڈ میں رہتے ہیں, کمپوز, کوائٹ, سیٹل, خاموش رہتے ہیں کیونکہ آپ خوش رہتے ہیں. اینگر, بور, کلیریفائی, کلیئر اپ, کمفرٹ, ایکسپلین, ٹائر, اپسیٹ, ہیلپ, میک ہیپی اینڈ سوتھ. اب یہ سارے ہمارے پاس اس کے کیا بن جائیں گے, یہ سارے ہمارے پاس اس کے اینٹنمس بن جائیں گے. نیکسٹ از ڈرمڈ. یہ ڈرم جو ہے یہ آپ کے پاس یہ پختو کې د موږ ډولګې نه وایي, ډول. دا ډولکې چې غږېږي د دې چې کوم د اواز روزي چې کوم ته تاسو ډېر په ګرانه باندې ځان ټینګوئ هغې ته ډرمنګ وایي. ٹھیک شو. تو اس کی جو آواز ہوتی ہے, بیٹ, ریپ, ٹیپ, بوم, تو اس کے یہ مختلف قسم کے آواز ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب اصل میں ہوتا ہے شور. پلسیٹ, ریپ, ریوربریٹ. ریوربریٹ کا مطلب ہوتا ہے ایکو یعنی گونجنا. روڑ, یہ جو شیر کی آواز ہوتی ہے. تروپ, تندر یا تنڈر. تو ان سارے ورڈز کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے, شور ہیں. تو اس کے ہمارے پاس اینٹنمس وہ سارے ورڈز آ جائیں گے جس میں شور نہیں ہوتا بلکہ جس میں خاموشی ہوتی ہے. ساؤنڈ لیس, سائلنٹ, خاموش. اسٹل, ان کمیونیکیٹو, جب انسان باتیں نہیں کر رہا ہوتا اور خاموش ہوتا ہے. ان آڈیبل, جب آواز سنائی نہیں دے رہی ہو. میوٹ, میوٹ تو آپ لوگ جانتے ہیں, خاموش. ان آرٹیکولیٹ, کسی قسم کے الفاظ کو نہ بولنا. اینڈ ڈم. ڈیلیپیڈیٹڈ. ڈیلیپیڈیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے خستہ حال میں ہونا. یعنی جب کوئی چیز بڑی بری حال میں ہوتی ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں خستہ حال میں ہونا. دا پښتو کې چېرته موږ وایو چې ډېر کمزورې حالت کې دی. اکثر دا کورونه چې کوم زاړه کورونه که نه, دا موږ وایو چې په خسته حال کې دي یا ډېر بیکاره حال کې دي. دیٹ از کالڈ ڈیلیپیڈیٹڈ. بروکن ڈاؤن. کرمبلنگ. کرمبلنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اس سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک ایک پارٹ گر رہی ہوتی ہے. ڈیمیجڈ. نیگلیکٹڈ. نیگلیکٹڈ کا مطلب ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے. تو اگر کسی گھر کی طرف یا کسی بلڈنگ کی طرف آپ توجہ نہیں دیں گے تو وہ خستہ حال میں ہوگی کہ نہیں, اس کی حالت بیکار ہوگی. ڈیکینگ, خراب ہونے والی. روئنڈ, تباہ شدہ. ٹائرڈ, انسان جب تک جاتا ہے. رن ڈاؤن اینڈ انکیمپڈ. اب اس کے ہمارے پاس اینٹنمس کیا آئیں گے, ریپیئرڈ, وہ چیز جو کہ مکمل طریقے سے ٹھیک ہوئی ہو. ساؤنڈ, ساؤنڈ کا مطلب یہاں پر ہے ٹھیک ٹھاک. اسٹیبل, مینٹینڈ, جس چیز کا صحیح طریقے سے خیال رکھا گیا ہو. مینڈیڈ, پیچڈ. ریبلڈ, دوبارہ سے بنایا گیا ہو. جو چیز اوکے ہوتی ہیں, گڈ ہوتی ہے, ہیلدی ہوتی ہیں, نیٹ ہوتی ہیں. نائس, ساؤنڈ ان گڈ ریپیئر, ریبلڈ. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوں گے, یہ ہمارے پاس اس کے اینٹنمس بن جائیں گے. ڈسکنسولیٹلی. ڈسکنسولیشن کا مطلب ہوتا ہے اطمینان کے ساتھ. ڈسکنسولیٹلی کا مطلب ہوتا ہے غیر مطمئن طریقے سے. جو پښتو کې ورته موږ وایو چې زړه دې ورسره بس زړه مې نه مني, مړه زړه مې نه دی خوشحاله یار, زړه مې داسې خفه دی. دې ته موږ وایو ڈسکنسولیٹلی. چیئرلیس. چیئر کا مطلب ہوتا ہے خوش, لیس کا مطلب ہوتا ہے بغیر خوشی کے. کمفرٹ لیس, بغیر آرام کے. ڈپریسنگ, جو کہ انسان کو تشویش میں ڈالتی ہے. ڈسمل, جو کہ انسان کو مایوس کرتی ہیں. ڈسوریٹ, جو کہ انسان کو اکیلے پن کی طرف لے کر چلتی ہیں. ڈپریسو. ڈسپریٹلی, سیڈلی. ڈسپریٹڈلی. اسپریٹڈلی کا مطلب ہوتا ہے بالکل چاقو چوبند اور انرجی کے ساتھ. ڈسپریٹڈلی کا مطلب ہوگا جب آپ اس میں جو ہے وہ جان نہیں ہوتی. سینیکلی, بالکل دا سے لکه د بډاګانو غونته کې چې موږ ورته وایو که نه, هغه هر یو شیز کې چې خفګان کوي, مړی. ډارکلی, ڈیجیکٹڈلی, ڈسولیٹلی, ڈسپیئرنگلی. تو اس کے ہمارے پاس اینٹنمس کیا آئیں گے. بلیسفل, جس پہ اللہ کا رحم ہوتا ہے, خوش ہوں. چیئرفل, ہو ہر وقت خوش رہتے ہیں. ڈیلائٹڈ, مزے لیتے ہیں. جوبیلنٹ, بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. گلیفل, آپ اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو اس پہ خوشی کا تاثر ہوتا ہے. بیوینٹ, جو کہ بڑے خوش و خرم رہتے ہیں. جویس, کنفیڈنٹلی,
ہوپفلی اینڈ ایکسپیکٹنٹلی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیلیگیٹلی. ڈیلیگیٹلی کا مطلب ہوتا ہے بڑے نزاکت کے ساتھ، بڑے پیارے طریقے کے ساتھ. چې موږ وایو ډېر په سوچ سمجھ او په احتیاط سره چې یو کار کېږي که نه هغې ته ډیلیګیټلی وایي. ڈینٹلی، جینٹلی بڑے احتیاط کے ساتھ، ایلیگنٹلی بڑے عمدہ طریقے سے، گریسفلی بڑے عزت کے ساتھ، کاشیسلی بڑے احتیاط کے ساتھ، سافٹلی بڑے نرم طریقے سے، بیوٹیفلی، ایکسکوزٹلی، لائٹلی یعنی جب آپ اس پہ زیادہ زور نہیں ڈالتے بلکہ بڑے آرام سے اس کو کرتے ہیں، سافٹلی، سٹلی اینڈ پریسائزلی جتنے عمدہ طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو اس کے ہمارے پاس اینٹونیمز آ جائیں گے. ایبریسو. ایبریسو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایسے ڈیل کرنا کہ اس پہ زخم آ جائیں. ہارش، رفلی، انجینٹل، کریوڈ، وائلنٹ زور کے ساتھ. کیلوس ظالمانہ طریقہ. انگریسفلی جو شان کے ساتھ نہ ہو. انڈیلیگیٹلی، ان آرٹفلی غیر اچھے طریقے سے نہ کرنا. اسٹرانگلی زور کے ساتھ. کیئرلیسلی بغیر احتیاط کے ساتھ. تو یہ ہمارے پاس آج کے یہ ورڈز تھے. ہوپفلی آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ لے رہے ہیں. کسی قسم کی آپ لوگ کی سجیشن ہو یا کسی قسم کی آپ امپرومنٹ کہنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آپ کا کویشچن ہو تو آپ ڈیفینیٹلی پوچھ سکتے ہیں. آئی ایم ویری سون پلاننگ ٹو کنڈکٹ این آن لائن سیشن ود فار یو پیپل تاکہ آپ لوگ کے ذہن میں کسی قسم کا بھی کویشچن ہو تو آپ اس کے بارے میں اپنا کویشچن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹل دیٹ ٹائم ٹیک کیئر آف یور سیلف. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.